ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کی. ایک سکل جس کے بارے میں خاص طور پہ ایڈکشن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ہم سب لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کسی بھی گھر کے معاملے میں، بٹ خاص طور پہ جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت طلال زبیر جو کہ ولنگ ویز میں کاؤنسلر ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کبھی کبھار جب بہت سے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں یہ کروشل کنورسیشن جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلال ہمیں آپ بتائیے گا کہ یہ جو مشکل گفتگو ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مشکل گفتگو اس گفتگو کو کہتے ہیں جس کے اندر ہمارے اختلاف رائے پیدا ہو جائے، ایسا ڈائلاگ جس کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو جائے اور کوئی رسکی سچویشن ہو، مطلب کہ ایسی سچویشن ہو جس کے اندر ہمارے سٹیکس بہت زیادہ ہوں اور وہاں پر ہم اپنے جو جذبات ہے اس پہ اگر ہمارے لیے قابو پانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے یا ناممکن سا لگ رہا ہو تو اس کو ہم مشکل گفتگو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب یہ لڑائی کیوں ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں؟ یعنی کہ جب ہم کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اسے سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ والدین کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یہ شوہر بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. وہ ایک دم سے بات کرتے کرتے کچھ کا کچھ سین بن جاتا ہے. اکثر بات چیت میں لڑائی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ جو مشکل گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں ہوتے ہیں. اچانک سے رونما ہو جاتی ہے اور چونکہ ہم اس کے لیے وقت سے پہلے تیار نہیں ہوتے تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم اس گفتگو کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. جیسے گھروں کے اندر جو ہم عام طور پر بات چیت کرتے ہیں، اس بات چیت کے لیے ہماری یہ کوئی بہت معیاری گفتگو نہیں ہوتی، یہ بہت ہی کامن گفتگو ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی بہت تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. گھر میں ہر گھر کی کچھ اپنی وکیبلری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو ذاتی طور پر کسی کنورسیشن کے اندر یا اچانک سے کسی کنورسیشن کے اندر جانا پڑ جائے تو اس کے لیے ہماری جو وکیبلری ہے وہ بہت زبردست ہونی چاہیے. ہماری جو ٹریننگ ہے وہ کچھ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس گفتگو کو اچھے طریقے سے کر سکیں. مثال کے طور پر اگر ہم جا رہے ہیں، جیسے کہ آج کل رمضان کے اندر بہت ہی کامن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹریفک کے اندر ٹریفک جیم میں پھنسے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برا منا رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ دیکھیں ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ رمضان کے اندر ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہے بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ بے صبری کا شکار ہوتے ہیں. سو جو مشکل گفتگو، اگر آپ کی گاڑی کو آپ کے پیچھے سے کسی نے گاڑی کہ آپ کے بمپر پہ ہٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے ناؤ یو آر انٹو اے کروشل کنورسیشن. آپ ایک مشکل گفتگو کے اندر آلریڈی جا چکے ہیں اور اس مشکل گفتگو کو حل کرنے کے لیے آپ کو اگر پہلے سے پریپریشن ہی آپ نے پہلے سوچ نہیں رکھا کہ اگر کسی رش کے اندر میری گاڑی ہٹ ہو جائے گی تو مجھے کیا کرنا ہے، تو عین وقت کے اوپر اس کو حل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو اچانک سے آپ کا بچہ گھر میں انٹر ہوا ہے اور آپ کو اس سے سگریٹ کی اسمیل آئی ہے یا الکوہل کی اسمیل آئی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی ایسی گفتگو بن سکتی ہے جس کے لیے آپ پہلے سے پریپیئر نہیں ہیں اور اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ سکتا ہے، آپ برا منا سکتے ہیں، آپ اس کو کچھ ایسی بات چیت کر سکتے ہیں جس سے کہ جو آپ کی آگے آنے والی بات چیت ہے اس کی راہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. صحیح. طلال ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی فیملی والا جو ہے نشے میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا رویے ہونے چاہیے یا کیا کرنے کے کام ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے؟ جی، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نشے کے اندر مبتلا ہو جائے اور آپ کو پکا پتہ چل چکا ہے اور آپ کے درمیان یہ چیز کلیئر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے یا آپ کا کوئی بھی لوڈ ون اگر نشے کی مرض کے اندر مبتلا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور نشہ جو ہے وہ کوئی کردار کی خرابی نہیں ہے اور آپ کو اس کو ایک بیماری کے اندر ہی کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ نشے کے مرض کے اندر اگر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ یا تو خاموشی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، معاونت کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اس کی بیماری اور بھی بڑھتی ہے کیونکہ وہ جب نشہ کرتا ہے تو نشے کے نتیجے کے اندر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جو اس کے جو بیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ہم اس کی ذمہ داریاں قبول کرنا شروع کر لیتے ہیں. جیسے کہ اگر وہ جیل میں چلا جائے نشے کی وجہ سے پکڑا جائے تو ہم اس کو چھڑوانے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے جس سے کہ ہماری اپنی تکلیف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جو دوسرا رخ ہوتا ہے وہ اس پہ برا منانا یا اس پہ لعنت ملامت کرنا یا اس کو کچھ ایسی غلط باتیں کرنا جو کہ اس کے ساتھ برا منانا یا لعنت ملامت کرنا یا پھر ایسی گفتگو کرنا جس سے کہ ہمارا اور اس کا جو
آئندہ بات چیت کا جو رستہ ہے وہ ختم ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب کبھی بھی کوئی شخص اگر نشے کے اندر مبتلا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ اسرٹیو گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اس کو اگر یہ بتانا چاہتے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے ان کی زندگی کس طریقے سے میزریبل ہے, انہیں کیسے فائنینشیل لاسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انہیں کیسے انسلٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر, وہ فیس نہیں کر سکتے, ان کو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو وہ ان ڈیفیکلٹیز کے بارے میں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو کہ وہ خود فیس کرتے ہیں بچے کی یا لو ون کی نشے کی بیماری کے نتیجے کے اندر. سو اس کے ساتھ جب بھی بات کریں تو پولائٹ طریقے سے بات کریں, رائٹ ورڈز کے ساتھ جو رائٹ فیلنگز کا استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے, رائٹ ایموشنز کا استعمال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اپنی باڈی لینگویج کو پازیٹیو رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بہت ہی افیکٹولی کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور ایک ایسی کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ مدد قبول کر لے. تو جب کبھی بھی کسی ایسے مریض کے ساتھ بات کی جائے جو کہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کا جو گول ہے وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے کے اندر مدد کا جو حصول ہے وہ اینڈ رزلٹ ہونا چاہیے, نہ کہ لڑتے لڑتے ہو جائے گم ایک کی چونچ ایک کی دم. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا یہ بھی بتا دیجئے ہمیں کہ یہ جو کروشل کنورسیشن ہے, مشکل گفتگو ہے, اس کے کیا سٹیپس ہوں گے, یہ کیسے کی جائے؟ دیکھیں مشکل گفتگو کے بعد کسی بھی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک واحد چیز جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے وہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. کیونکہ جب کبھی آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف رائے پیدا اگر ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا کہ ہم اختلاف رائے کو دور کریں, بلکہ ہمیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر ڈائلاگ ہو سکے, جس کے اندر بات چیت ہو سکے, جس کے اندر دونوں لوگ جو ہے وہ اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو شیئرڈ پول آف میننگ ہے یعنی کہ جو بات چیت ہے وہ کر سکیں. دونوں میں سے کسی کو جج نہ کیا جا سکے کیا جائے, دونوں میں سے کسی ایک کا بھی مقصد اپنے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے ون کرنا نہ ہو, بلکہ دوسرے کے جو ایموشنز ہیں, دوسرے کی جو فیلنگز ہیں, دوسرے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہوئے بات کو سمجھنا, اور ایسے بلڈ بیسک کویسچنس پوچھنا جس سے کہ آپ بات کی تہہ تک پہنچ سکیں, جیسے کہ کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں, کس کے ساتھ, یہ ایسے وہ سوالات ہوتے ہیں. اور بات چیت کرتے ہوئے جب ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا مناسب انسان, ایسا زبردست انسان آخر ایسی بات کیوں سوچے گا یا ایسا کچھ کیوں کرے گا, تو یعنی ہم جب بات چیت کر رہے ہوں تو ہم اس کے اندر جب اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے, تو جب ہم اس کو کنٹرول میں رکھ کے اور اچھے طریقے کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو پھر سچویشن خراب نہیں ہوتی. سچویشن تبھی خراب ہوتی ہے کہ جب ہم یا تو بات چیت کرتے کرتے جو ہے وہ جذباتی ہو کر کچھ ایسی بات کر دیں جو کہ غیر مناسب ہو, ایسے الفاظ کا استعمال کر لیں جو غیر مناسب ہو, اپنے رویوں کو ہم خراب کر لیں, یا پھر اگر ہم بالکل ہی خاموشی اختیار کر لیں. تو خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سچویشن جو ہے وہ بار بار رائز ہوگی, تو ہمیں نہ تو برش انڈر دا کارپیٹ کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو وائلنٹلی ڈیل کرنا ہوتا ہے, بلکہ ہم نے اس سچویشن کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور اس سچویشن کو فیس کرتے ہوئے اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھتے ہوئے جو بات چیت ہے اس سے کسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے. اور اگر کسی بھی موقع کے اوپر ہم نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں سیفٹی کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ جب اگر ہم فرض کریں کہ بات چیت کر رہے ہیں, اپنی ایک میاں اور بیوی جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, یا اگر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات چیت کر رہا ہے کہ آپ کا اسموکنگ کا جو مسئلہ ہے اس کے علاج کے بارے میں, تو اگر جو بیٹا ہے وہ بات کرتے کرتے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ برا منا رہے ہیں یا آپ کا بچہ برا منا رہا ہے تو پھر آپ بات سے ایگزٹ کر لیتے ہیں, اور آپ یعنی کنورسیشن سے ایگزٹ نہیں کرتے بلکہ جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ چینج کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سگریٹ کی اگر بات کرتے کرتے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا برا منا رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے, اس کا باڈی لینگویج خراب ہو رہا ہے, اس کے جو اس کے ایکسپریشنز ہیں چہرے کے وہ خراب ہو رہے ہیں, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو بیٹا ایک کپ چائے کا پی لیتے ہیں, یا چلو واک پہ چلتے ہیں, یہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو پھر کبھی کر لیں گے, لیکن اس وقت کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں, تو اس بات کو ہم پھر کبھی کر لیں گے, آپ برا نہ منائیں. تو ایسے ہم یعنی اس کے ساتھ ڈائلاگ ختم نہیں کرتے بلکہ ہم ڈائلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ چینج کر دیتے ہیں, اس سے پھر سیفٹی ریسٹور رہتی ہے. سو جب کبھی بھی کسی سچویشن کے اندر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ایموشنز کو اس طریقے سے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ
اگر کہیں بھی انسیف محسوس کریں تو ایگزٹ کی طرف چلے جائیں، فرام کانٹینٹ چینج کر لیں، اور اگر وہ بات چیت ہو رہی ہے نتیجے کی طرف جا رہی ہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ طلال آپ کا، جزاک اللہ خیرن. جی جبین آپ بتائیے گا، یہ جو ڈینائل کی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ اس میں اس کے کوئی سٹیجز بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، کوئی لیولز بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، ڈینائل کی سٹیجز ہی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلا تو انسان ڈینائل میں ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا. اس کے بعد جو اگلا ہوتا ہے وہ اینگری ہو جاتا ہے، اس کو اینگر ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا میرے ساتھ کیوں ہوا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میری قسمت خراب ہے، میری قسمت خراب ہے، میں ہوں ایسی، میرے ساتھ ہی آلویز. پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ڈپریشن کا. ٹھیک ہے، اگلی سٹیج ڈپریشن کی آ جاتی ہے کہ انسان پھر بہت زیادہ ڈپریس رہنے لگتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتے میرے پاس. پھر اس سے اگلا جو ہے اس میں بارگیننگ آتی ہے، تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹنس آنی شروع ہوتی ہے کہ اچھا کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. اور پھر آخری سٹیج جو ہے وہ ایکسیپٹنس کی. اس میں کچھ لوگوں کی تو بہت جلدی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، وہ اتنی سٹیجز سے گزرتے ہی نہیں ہیں. ڈینائل ہوا، تھوڑا سا ان کو اینگر آیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس ہوئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت عرصے تک ڈینائل اور اپنے اینگر میں یا ڈپریشن میں پھنسے رہتے ہیں. خاص طور سے کوئی ڈیتھ یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ایڈکشن میں یہ کہوں گی کہ ایڈکشن اور ڈینائل کا جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے ڈینائل. اچھا، بالکل، کہ وہ ڈینائل جو ہے نا وہ آپ کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتا. آپ سٹیجز پہ آتے ہی نہیں ہو، آپ ڈینائل میں پھنسے رہتے ہو. اور اکثر فیملی والے جو ہیں ان کی فرسٹریشن بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یہ کیوں نہیں میری بات سمجھ رہا. اور وہ بندہ سوچا کہ گھر والوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ مجھے تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. بالکل، اس کی آپ کو میں ایک مثال دوں ڈینائل کی کہ اگر جہاز میں پائلٹ ہے اور جہاز اڑا رہا ہے اور اس کی جہاز کی کوئی بتی ایسی آن ہو گئی جس سے لگ رہا ہے کہ جہاز کا فیول ختم ہو رہا ہے یا کچھ، اور اگر وہ اس کے اوپر کچھ کپڑا ڈال دے اور کہے بھئی یہ مجھے بتی نہ نظر آئے. ہاں صحیح بات ہے، تو وہ بتی اس کو نظر نہیں آنی، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے ڈینائل نا، کہ جب ہم اتنے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہ خطرے ارد گرد کے نظر ہی نہیں آتے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ فیملی والوں کو بھی اپنے آپ سے سچا ہونا ہے، باقی معاملات میں سچا ہونا ہے، اور جو انسان ہے وہ بھی اپنے آپ سے پہلے سچا ہو تو پھر فرق پڑے گا. بالکل. شفق یہ بتائیے گا کہ جب ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں ایڈکشن کے لیے، تو جب آپ رائٹ سورسز تک پہنچتے ہیں تو اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں، اور کوئی سورسز بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی ہمیں آپ بتائیں. ضرور. دیکھیے جب ہم ریسرچز کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل بھی ریسرچز ہیں، اسلامک ریسرچز بھی، آپ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وچ ریسرچ از اوتھینٹک. اچھا ٹھیک ہے کہ کون سی اوتھینٹک ریسرچ ہے جس تک مجھے پہنچنا ہے. اچھا، یہ بھی نا ہمارے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جنرلی بائی لارج ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں نے تو دونوں میں مسئلہ دیکھا ہے کہ دنیاوی اگر ریسرچ بہت زیادہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اگر ان کو دین کے بارے میں کوئی ریسرچ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، حالانکہ اس کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، کوئی ریفرنس کہیں دیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ویسے ہی کہیں ریسرچ نہیں کرتے تو ان کو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اچھا یہ کیا بات ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اسلامک نالج میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے. یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، اس سے کیسے ڈیل کیا جائے اس تھاٹ سے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلے بات یہ کہ ہم نے جب دونوں اسلامک اور دنیا کے ریسرچ جو بھی ہے اس کو الگ کیا نا، تو یہ پرابلم کریٹ ہوا. سب سے پہلے بیسیکلی اسلامک ریسرچ نے یہ جو بھی ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس کو بیس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسلامک ریسرچ آپ دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب سے ریسرچز ہونا شروع ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کی جو ریسرچز ہے ان میں اور عربک لینگویج کی وجہ سے نا یہ ڈفرینسیشن آتا ہے. صحیح بات ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی دونوں ریسرچز سیم ہیں، طریقہ سیم ہے، صرف ورڈز اور ٹرمینالوجیز ڈفرینٹ. اب یہ لے، اس کو ریسرچ کہتے ہیں، اس کو تخریج کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عربک میں ہم جب کہیں گے تو وہ تخریج ہے، اور انگلش میں ہم کہیں گے تو ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی دونوں ایک ہی چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. سب سے پہلے ٹاپک سب کو، ریسرچر جو یہاں پر بھی ہیں یا جو بھی ریسرچ کرتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ کس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اب یہ دیکھیے کہ بہت ساری ایڈکشن کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈینائل کے اوپر کہہ رہے ہیں، تو بہت ساری ایڈکشنز کے اوپر ریسرچز ہیں جو کہتے ہیں کہ ریلیجن کو اگر مرج کیا جائے گا نا، ریلیجن بیسڈ تھیراپیز، اسپیشلی اسلامک ریلیجن بیسڈ. صحیح بات ہے. جیسے عام لوگ کہہ دیتے ہیں میڈیٹیشن کریں، مائنڈ فلنس کریں. ہمارے دین نے پہلے بتا دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ اپنی عبادت پہ فوکس کریں، اپنے پرپز آف لائف کو دیکھیں، مقصد حیات پہ بات کریں. بالکل. تو یہ چیزیں، اور میں ریسرچز دیکھ رہی تھی اس کے اندر یہ آ رہی تھی بات کہ جو ڈینائل کی فیز میں چلے جاتے ہیں لوگ اور بات نہیں کرتے، تو
کوئی چیز ان کو بلواتی نہیں ہے سوائے ریلیجن پہ بات کرنے پہ وہ اوپن اپ ہوتے ہیں تھوڑا سا، خدا کے اوپر یا گاڈ پہ، اس طرح کی چیزوں کے اوپر یا اپنے ریلیجن سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ریلیجن کا کتنا فیکٹر اس کے اندر امپورٹنٹ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب ہم ریسرچ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اوتھینٹک سورسز کون سے ہیں جن کی طرف ہم نے جانا ہے ریسرچ کرنے کے لیے. پھر یوتھ کے اوپر، کیونکہ آپ دیکھیے جتنی بھی ریسرچ بیسڈ ہے نا چیزیں، وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ چیز، یہ طریقہ ہے، اس کو اس طرح اچیو کریں گے تو رزلٹ ملے گا، ادروائز پھر آپ لاسٹ ہو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کے بعد ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے.